ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کی خرابی کی بڑی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا ہے، یہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرتا ہے الٹیمیٹ سورس آف انرجی سے۔ اس کا ہماری زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے، جیسے کہ ہم خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان جو کہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جلدی اٹھنے والے اور جلدی سونے والے۔ پھر آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں لین دین میں خرابیاں ہونا، یعنی رشتوں کا نجائز فائدہ اٹھانا، رشتوں کو ابیوز کرنا، اس کی وجہ سے بھی آپ یوں سمجھے کہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت کو وہ چیزیں متاثر کرتی ہیں جو شاید نظر نہ آنے والی کوئی چیزیں ہیں، جس طرح ایک تعلقات کی آپ نے بات کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میں اگر کڑھائی کھا رہا ہوں تو مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، زیادہ خوشی مل رہی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ ہے۔ لیکن چاہت اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ چاہت ہم ان چیزوں کی کرتے ہیں جن سے مزہ آتا ہے، ضرورت ان چیزوں کی ہوتی ہے جس سے ہماری زندگی بہتر بنتی ہے۔ جیسے آکسیجن ہماری ضرورت ہے، لیکن مرسیڈیز ہماری چاہت ہے۔ تو جب ہم اپنی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم نے پراٹھے کھانے ہیں، مغز اور مٹن کڑھائی، آپ روز یہ بھی کھا کے دیکھ لیں، 8ویں دن آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، آپ کو واپس دال یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو قدرت نے توازن میں اچھائی رکھی ہے، اعتدال میں اچھائی رکھی ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہمیں عادت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، اب ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کی خرابی کی بڑی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ذہنی صحت کی جو خرابی کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے، دوسری وجہ جو ہے ہمارا لائف سٹائل ہے۔ یہ جو رات کو دیر تک جاگنا اچھا، اور صبح دیر تک سونا ہے، یہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرتا ہے الٹیمیٹ سورس آف انرجی سے۔ الٹیمیٹ سورس آف انرجی جس کی وجہ سے اس دنیا میں زندگی ہے، وہ سورج کی روشنی اور حرارت ہے۔ کہ آپ دیکھیں، یہ سولر کا سسٹم، یہ الٹیمیٹلی سورج کی حرارت سے بجلی بھی بن رہی ہے۔ لیکن جب ہم سورج کے ساتھ سوتے نہیں اور سورج کے ساتھ آلموسٹ جاگتے نہیں، تو ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا ہماری زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے، جیسے کہ ہم خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی میں ہمارے اندر خوشی کے سامان پیدا ہوتے ہیں، کیمیکلز ایسے بنتے ہیں جن میں سورج کی روشنی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر پر چاند اگر 14ویں کا ہو تو وہ تلاطم اور پیدا ہوتا کرتا ہے۔ تو اگر چاند جو ہے پورے سمندر کو متاثر کر سکتا ہے، تو سورج بھی ہم انسانوں کی زندگی میں بڑا اہم مقام رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر جن علاقوں میں سورج نہیں نکلتا اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور بادل چھائے رہتے ہیں اور سردی ہوتی ہے، ٹیمپریچر بڑا ڈاؤن ہوتا ہے، وہاں آپ ڈپریشن یا سیزنل ڈپریشن بہت عام دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان علاقوں میں خودکشی کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے سردیوں میں۔ تو راتوں کو دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سونا، یہ ہمیں انسانوں سے بھی ڈسکنیکٹ کرتا ہے، یعنی میننگ فل انسانوں سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے۔ وہ انسان جو کہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جلدی اٹھنے والے اور جلدی سونے والے۔ دنیا میں ایک رواج چل نکلا ہے کہ جو سی ای اوز ہوتے ہیں وہ سویرے 5 بجے اٹھتے ہیں اور اچھا، رات کو 9-10 بجے وہ سو جاتے ہیں، جیسے امریکہ میں، یو کے میں۔ اور ایک دوسری پارٹی ہے جو رات کو 3 بجے تک، 4 بجے تک پارٹی کرتی ہے اور سویرے پھر 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں، تو وہ الگ ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ اب الگ الگ نہیں ہے، سبھی لوگ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں۔ جو میننگ فل کام کرتے ہیں وہ بھی راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، کیونکہ کلچر بن گیا ہے۔ رات کو 2 بجے آپ گلیوں میں دیکھیں گے کہ وہ فوڈ ڈلیور ہو رہا ہے، گھروں پہ لوگ کھانے منگوا رہے ہیں، بے وقت کھا رہے ہیں، موٹاپے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ ایک تو سونے جاگنے کی روٹین خراب ہونا، دوسرا پھر آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں لین دین میں خرابیاں ہونا، یعنی رشتوں کا نجائز فائدہ اٹھانا، رشتوں کو ابیوز کرنا۔ یعنی اگر کوئی ماں باپ ہے تو ان کو ستانا کہ تم نے پیدا نہیں کیا تھا، اب بھگتو، پیسے نکالو۔ یہ جو ماں باپ کو اے ٹی ایم کا درجہ دے دیتے ہیں بچے، یا میاں بیوی میں جس کا داؤ چلتا ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ پیدا کرتا ہے۔ جبکہ انسانوں کو لین دین میں بڑا توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر انسانوں میں لین دین کا توازن نہ ہو تو رنج جنم لیتا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے روگ بھی بن سکتا ہے۔
تو اس سے ذہنی صحت بہت متاثر ہوتی ہے، یعنی باہمی تعلقات کے خراب ہونے سے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ یوں سمجھے کہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر کھانا پینا، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 50 سال میں یہاں پزا کہاں ہوتا تھا جس میں کثیر مقدار میں پنیر ڈالا جاتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ مٹن کڑھائیاں اور چکن کڑھائیاں، یہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ چکن کڑھائی لاہور میں 1970 میں ایجاد ہوئی تھی۔ تو لوگ سادہ غذا پہلے استعمال کرتے تھے، گوشت پھر بھی استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں، لیکن گھر میں بس ایک آدھ بوٹی کی حد تک لوگ اسے پسند کرتے تھے اور مل بانٹ کے کھاتے تھے۔ اب جیسے وہ کھلا گوشت کھانا، لوگ 10-10 12-12 کلو گوشت خریدتے ہیں، پھر انہیں پتہ نہیں اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے، لیکن وہ کوانٹٹی کے اوپر غور کرتے ہیں اور کوالٹی کو نظر انداز کرتے ہیں، تو کھانے پینے میں خرابیاں ہیں، اوور ایٹنگ عام ہے۔ اوور آل آپ جس بندے کو بھی دیکھیں تو اس کا وزن اب پہلے کی نسبت چھوٹی عمر میں بڑھ رہا ہے۔ پہلے وزن آہستہ آہستہ ایکومولیٹ ہوتا تھا، 20 22 24 سال کے لوگ توند نکال کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں، اگر کوئی موٹاپے کا شکار ہوگا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو ڈپریشن نہ ہو۔ موٹاپا اور ڈپریشن آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ پھر ڈائبٹیز اور ڈپریشن کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے، اور ڈائبٹیز آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی پاپولیشن ہے جو کہ ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ کہ ڈرگ ایڈکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگ اپنے موڈ اور مزاج سے مطمئن نہیں ہے تو وہ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارا جو بگڑا ہوا لائف سٹائل ہے، آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ راتوں کو دیر سے سوئیں، کھانا غلط کھائیں، تعلقات اپنے خراب کر کے رکھیں اور کوئی ایکسرسائز نہ کریں، تو پھر آپ کی صحت بہت اچھی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے تو میرے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت کو وہ چیزیں متاثر کرتی ہیں جو شاید نظر نہ آنے والی کوئی چیزیں ہیں، جس طرح ایک تعلقات کی آپ نے بات کی، لیکن آپ نے ساری وہ چیزیں بتائی ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں، جو ہم مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو، تو کیا یہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ مثلا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید میں اگر کڑھائی کھا رہا ہوں تو مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، زیادہ خوشی مل رہی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ وہ ڈپریشن اور پریشانی کی وجہ ہے۔ دیکھیں، چاہت اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ چاہت ہم ان چیزوں کی کرتے ہیں جن سے مزہ آتا ہے، ضرورت ان چیزوں کی ہوتی ہے جس سے ہماری زندگی بہتر بنتی ہے۔ جیسے آکسیجن ہماری ضرورت ہے، لیکن مرسیڈیز ہماری چاہت ہے۔ تو جب ہم اپنی چاہتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم نے پراٹھے کھانے ہیں، مغز اور مٹن کڑھائی، آپ روز یہ بھی کھا کے دیکھ لیں، 8ویں دن آپ مشکل میں پڑ جائیں گے، آپ کو واپس دال یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ تو قدرت نے توازن میں اچھائی رکھی ہے، اعتدال میں اچھائی رکھی ہے، تو اس ڈگر پہ چلنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ جب ہم کسی ایک چیز کو اپنا لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو ہم علت کہتے ہیں یا ایڈکشن کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو پکڑ لینا، باقی چیزوں کو تیاگ دینا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں توازن رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری جو روزمرہ سرگرمیاں ہیں ان میں کم از کم 1 درجن ایسی ہونی چاہیے جن سے ہم استفادہ کریں اور لطف اٹھائیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم کسی ایک چیز کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو ہم درگزر کر دیتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں، چاہے وہ بظاہر پروڈکٹیو چیز ہو، جیسے کہ کام کاج، کاروبار، اگر ضرورت سے زیادہ کریں گے تو اسے ہم ورکہولزم کہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم ہر وقت ریلیجس ایکٹیویٹی میں رہیں گے تو الٹیمیٹلی یہ اٹ ول لیڈ ٹورڈز ٹیررزم، یعنی آپ پھر کنٹرولنگ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہو جائے گا، آپ کہیں گے کہ جو میں سوچتا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسرے لوگوں کو میں وہ کرنے پہ مجبور کر دوں گا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بظاہر اچھی بھی نظر آتی ہیں، جیسے کئی لوگ سوشل ورک کرتے ہیں لیکن وہ اس کو اس حد تک اپنا لیتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی میں توازن ختم ہو جاتا ہے، ان کے اپنے گھر والے ان کی شکل دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کئی دفعہ تبلیغی جماعت والوں کے گھر والے کتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے ہر مصیبت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ میں اللہ کا کام کرنے جا رہا ہوں، میرا کام اللہ کرے گا۔ تو لوگوں نے اپنے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں اپنے آپ کو پٹری سے اتارنے کے لیے۔ تو جو بھی چیز ہوگی جس میں آپ کسی ایک ہی چیز میں ملوث نظر آئیں گے تو وہ ایڈکشن ہے، لیکن قدرت نے تو 6000 چیزیں ہیں جن میں مزہ رکھا ہے، اور ان میں سے آپ اپنی مرضی کی 1 درجن 2 درجن چیزیں
اگر پکڑ لیتے ہیں اور ایک اعتدال کے ساتھ وہ چیزیں کرتے ہیں، پلس نیند کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ایکسرسائز پہ، تعلقات پہ بالکل آپ اس چیز کو درگزر نہیں کرتے کہ بھی تعلقات اور ایکسرسائز تو میں نے کرنی ہی کرنی ہے. یعنی سونے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم تھنگس ٹو ڈو کہتے ہیں، کہ کیا میں نے آج سارے دن میں یہ کیا، کیا میں نے اپنا محاسبہ کیا، کیا میں نے سوچا کہ یہ جو میں نے آج دن گزارا ہے یہ اچھا تھا یا اس سے بھی اچھا میں گزار سکتا تھا، کہاں کہاں کمزوری رہ گئی، کہاں میں نے غلط کھایا پیا، کہاں میں نے کسی سے غلط رویہ رکھا، کہاں میں نے اپنی حد سے تجاوز کیا. تو ایک چھوٹا سا 5 منٹ کا محاسبہ رات سونے سے پہلے اگر ہم اپنا کر لیں اور پھر اپنے آپ کو معاف کر دیں، پھر اپنی کوتاہی کو چھوڑ دیں اور اگلے دن کے لیے تہیہ کریں کہ میں اب موقع ملے گا تو یہ بہتر انداز میں دن گزاروں گا. اور پھر صبح اٹھیں، اپنے موڈ کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ آپ کا جو موڈ ہے وہ کس جانب لڑک رہا ہے اور اس کو واپس پٹری پہ لانے کی کوشش کریں. اگر غصہ ہے یا رنج ہے یا بے چینی ہے یا کوئی چیز بھی ہے تو کچھ اپنی ول پاور سے، کچھ دوسرے آسان طریقوں سے ان چیزوں کو بہتر بنائیں. ہیومن بینگ اصل میں کیمیکل بینگ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے جسم کا جو کیمیاوی نظام ہے وہ ہمارے جسم میں کیسے کام کرتا ہے. تھوڑا بہت اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بے چینی پیدا ہوتی ہے تو یہ کون سا کیمیکل ہے، یا خوشی کا تعلق کس کیمیکل سے ہے، یا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہم. کسی حد تک مطلب امکان بڑھ سکتا ہے کہ آپ زیادہ توازن پیدا کر سکتے ہیں. مثلا جوش و خروش ہمارا ڈوپامین کے اوپر منحصر ہے، تو ہمیں اپنے جوش و خروش کا صبح اندازہ لگانا چاہیے 1 to 10 کے اسکیل پہ کتنا ہے، اور پھر اس کے مطابق تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے سرگرمیوں میں، کہ اگر ڈوپامین لیول نیچے ہے تو تھوڑا اوپر آ جائے، اوپر ہے تو تھوڑا نیچے ہو جائے. پھر اپنی خوشی یا اطمینان کا اندازہ لگائیں کہ 1 to 10 کے اسکیل پہ وہ کتنا ہے. تو پھر ایسی سرگرمیاں ہیں جن سے آپ اپنا اطمینان بڑھا سکتے ہیں، یا بے چینی کا اندازہ لگائیں. پھر آکسیٹوسن ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا دوسرے انسانوں سے یا دوسرے جانداروں سے رغبت کیسی ہے، رشتہ کیسا ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ نہ کچھ کمانڈ رکھتے ہیں کہ ایکسرسائز کر سکیں. دیکھیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن ہم کانشیسلی بریدنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے. اور ہم کئی طرح سے بریدنگ کر سکتے ہیں جس سے کہ ہماری انگزائٹی کم ہو، ڈپریشن بہتر ہو، ہم خوشی محسوس کریں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اختیار بھی دیا ہے اور کہیں کہیں ساتھ بے بسی بھی رکھی ہے. تو اپنے اختیار کو اور بے بسی کو کرسٹل کلیئر دیکھنا ہمیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے.